پہلے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے لکھا نا کہ وہ تمہیں یاد دلائے گا، تو پھر اس نے ان چیزوں کو روح القدس سے یاد بھی دلایا ہے اور لکھتے ہوئے انہیں ہر طرح کی خطا سے پاک رکھنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اسی سبب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ لا خطا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف انسانی عنصر نہیں ہے اس میں کہ ہم کہیں کہ اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اس میں غلطی کا امکان اس لیے نہیں، اگرچہ لکھنے والے انسان ہیں، لیکن اس کے پیچھے، ان کے لکھنے کے پیچھے ایک قوت کار فرما ہے، اور وہ قوت روح القدس ہے جو انہیں ہر طرح کی خطا سے پاک رکھتی ہے کہ وہ لکھتے ہوئے کوئی غلطی اور خطا نہیں، اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا زندہ اور لا خطا، خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا۔ تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو متی کی، مرکز کی، لوکا کی اور یوحنا کی انجیل ہے، تو یسوع مسیح کی انجیل کہاں؟ اب یہاں یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یا تو اس نے کہا کہ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، کیا کہا اس نے؟ خدا کی انجیل۔ مرکز کا جو آغاز ہے وہ بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی، وہاں انجیل ہونا چاہیے، وہاں خوشخبری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے خوشخبری انجیل نہیں ہے۔ انجیل کہہ لیں، خوشخبری کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع ہے، یعنی جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ لکھنے والے جو ہے وہ چار ہیں، جو مسیح کی ذات والا کی چار اینگلز کو بیان کر رہے ہیں، چار پورٹریٹس ہیں کرائسٹ، ایک ہی تصویر کے چار رخ ہیں، جس میں اس کو بادشاہ کی حیثیت سے، کامل انسان کی حیثیت سے، پھر اسے خادم کی حیثیت سے اور خدا کی حیثیت سے پیش کیا، اور پھر آگے جو خطوط ہیں وہ پھر انہی بنیادوں پہ آگے ان کی توضیح، تصریح، تشریح، تفسیر ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اس پیغام کو مزید گہرائی سے سمجھایا گیا۔ اور پھر اس پہ مستزاد اس پر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر جو چرچ سکولرز جو تھے، خادم جو تھے، انہوں نے پھر اس پر بڑا کام کیا، مزید اس کو جو ہے انہوں نے کھولا ہے، مزید اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کی گئی۔ تو یہ خدا کی خوشخبری کی بات ہوگی۔ سوال یہ کرتے تھے وہ انجیل کہاں ہے جو مسیح کی انجیل کہاں ہے، داؤد کا زبور ہے، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ داؤد کا زبور جو ہے وہ اس میں کلیکشن ہے، وہ سامس کی کلیکشن ہے۔ امثال صرف سلیمان کی نہیں ہے، اس کے اور بھی مصنف ہیں، اس طرز سے لکھی گئی کتب کا ٹائٹل امثال ہے، جس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن حضرت سلیمان ہے۔ زبور کی کتاب میں بنی کورہ کے گیت بھی ہیں، آصف کے گیت بھی ہیں، حضرت سلیمان کے گیت بھی ہے، موسیٰ کے گیت بھی ہے، اور 73 زبور جو ہے وہ کلیکشن ہے۔ تو 27 کتب کی جو کلیکشن ہے، 27 جو بکس ہے، اس کا ٹائٹل انجیل ہے، ٹائٹل انجیل ہے اس کا۔ اور کسی ایک وقت میں سائناپٹک گاسپل لکھی گئی تھی، ڈائٹیزیرون، اسے سائناپٹکلی لکھا گیا، بہت پہلے عربی زبان میں سائناپٹک گاسپل جو ہے وہ موجود ہے، حضور کی بعثت سے پہلے عربی میں جو انجیلی مواد تھا، جو عام طور پر شائع ہوا تھا، لوگ پڑھتے تھے اس کو، ڈائٹیزیرون عربی ترجمہ۔ خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، یعنی اس کے بندے ہونے کا، اس کے رسول ہونے کا جو آگے مقصد ہے وہ خدا کی خوشخبری کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے وہ مخصوص ہے، یہ اس کی خصوصیت۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خوشخبری کے سبب سے میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں خوشخبری سے شرماتا نہیں، اسی میں آگے آتا ہے کہ پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے نجات دینے کے واسطے خدا کی قدرت۔ تو یہ خوشخبری کا جو ایک رسول ہے انجیل کا، کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں،
کیونکہ اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت۔ انجیل کی خاطر، خوشخبری کی خاطر میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا۔ نہ صرف وہ خود کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے میں انسانوں کا بھی غلام ہوں، کیونکہ میرے خریدے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اس قدر اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دوں اس کام کے لیے کہ گویا کہ میں انسانوں کا بھی غلام ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کا بھی غلام ہوں، خوشخبری کی وجہ سے، ویسے نہیں، خوشخبری کی وجہ سے انسانوں کا غلام ہونا بھی مجھے بالکل، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا۔ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا تھا۔ تو اب یہ جو مطلب آپ دیکھیے کہ بہت ہی اہم ایک تھیولوجیکل، ایک کرائسٹ کی شخصیت کے حوالے سے، ہستی کے حوالے سے ایک تھیولوجیکل ایسپیکٹ جو ہے وہ بیان کریں۔ اب یہ بات تو پہلے ہی موجود ہے، یعنی اگر وہ ابن داؤد ہونے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا متی نے اسے ابن داؤد نہیں کہا، یا خود مسیح نے اپنے آپ کو ابن داؤد نہیں کہا؟ تو اس میں مخالفت کیا ہے؟ اس میں غیر مطابقت کیا ہے؟ بلکہ بات تو وہی ہے جو پہلے سے موجود ہے کہ مسیح ابن داؤد ہے۔ پھر مسیح کو ابن ابراہیم کہا گیا۔ متی رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد، ابن ابراہیم کا نسب نام۔ تو ابن داؤد جو ہے وہ اس کا ایک پروفیٹک جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے آئے گا، اس حوالے سے بات کی جا رہی کہ وہ جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ اب اس کی جو پیدائش ہے، اس کا جو علاقہ بتایا جا رہا ہے، جو رخ بتایا جا رہا ہے، جو پہلو بتایا جا رہا ہے، جو جہت بتائی جا رہی ہے، اعتبار بتایا جا رہا ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے، کیونکہ مسیح کے لیے داؤد کی نسل سے ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک کوشچن اٹھایا جاتا ہے، ریس کیا جاتا ہے کہ وہ داؤد کی نسل نہیں ہے، مسیح داؤد کی نسل نہیں ہے، کیونکہ داؤد کی نسل سے ہونے کے لیے اسے داؤد کے سلب سے ہونا ضروری ہے اسے۔ اور ہم ورجنل برتھ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک جو شرط ٹھہرائی گئی ہے، یہ جو شرط ٹھہرائی گئی ہے، یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیا ہے، ارک کو گوٹا ڈالا نہیں ڈالنا۔ ایڈاپٹڈ جو ہے، یا جو ایک لیگل جو ایک سن ہے، اس کا وہی ایک مقام اور وہی ایک مرتبہ اور وہی حق ہے۔ اگرچہ کرائسٹ جو ہے وہ یوسف کا جینوئن بایولوجیکل سن نہیں ہے، بایولوجیکل سن نہیں۔ ایبینائٹس جو تھے وہ مسیح کو یوسف کا بایولوجیکل سن مانتے تھے، اور پرویزی فرقہ جو ہے، غلام احمد پرویز جو ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بایولوجیکل سن تھا یوسف۔ بہت سارے ایسے اسلامی فریق اور جو ہمیں تاریخ میں جو کرسچن جو ملتے ہیں، سیکٹس جو ہے وہ ملتے ہیں، ایبینائٹس یہ کہتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ ابن یوسف تھا، بایولوجیکل سن۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ابن یوسف ہے، لیکن وہ لیگل ہے، قانونی طور پر وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ یوسف کا ہے، تو وہ قانونی طور پر قانونی حیثیت حاصل ہے۔ تو جو اڈاپٹ کیا جائے اس کا حق وہی میں، اور پھر اس کی ماں کا جو تعلق ہے وہ خاص داؤد کی، دونوں کا تعلق، یوسف کا بھی
اور مقدسہ مریم کا بھی تعلق خاندانی اعتبار سے داؤد کے خاندان سے، اس کی شہادت ہمیں ملتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ الشبا کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے زبردستی اسے جو ہے وہ لاوی کے خاندان سے اس کو جوڑا جاتا ہے مقدسہ مریم۔ الشبا اور زکریا جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ لیوائٹ خاندان سے تھا، اور یہ انٹر ٹرائبل جو میرجز تھی اس کی وجہ سے رشتہ داری تو نکل ہی آتی تھی، یعنی انٹر ٹرائبل جو میرجز ہوتی تھی ان کے لیے جو مخصوص کیا گیا، انجیل جو شہادت دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم حقیقتاً یہ داؤد کی نسل میں سے تھے، لاوی کی نسل میں سے نہیں تھے تو اسرائیلی کامن، اور کرائسٹ جو پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے ورژن سے جو یہودا کے خاندان سے، داؤد کی بیٹی، نسبت قائم کی جا رہی، نسب نامے میں نسبت قائم کی جا رہی کہ آنے والی پرسنالٹی جو ہے اس کا تعلق جیوڈا سے ہے، یہودا کے قبیلے سے، کیونکہ پیچھے پروفیسی جو ہے وہ یہودا کے قبیلے سے بتائی گئی ہے، یسی کے خاندان سے کو اوپر لکھی، لیکن ساتھ یہ بھی تو بتایا گیا ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا۔ اگر وہ بایولوجیکلی پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کنواری سے پیدا ہونے والی جو پروفیسی ہے اس کی تکمیل کا کیا بنے گا؟ تو ایکچوئل کسی ایک آیت پر کو بنیاد بنا کر کسی ڈاکٹرن کو بنانا یہ غلط ہے، بلکہ اس کی ساری جو آیات ہیں، ساری جو حوالے ہیں، ان حوالوں کی روشنی میں کسی ایک بات کو طے کرنا جس میں ہمیں ایک متوازن تعریف یہ ملتی ہے کہ کرائسٹ واز اے لیگل سن آف جوزف اینڈ میری، اینڈ ہی واز بورن بائی اے ورجن۔ ایک تو اس کے داؤد سے بھی نسبت جڑتی ہے اس طرح سے، اور اس کے کنواری سے پیدا ہونے کا جو ایمان ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یسوع مسیح بایولوجیکل سن ہے جوزف کا، جس طرح سے ایبنائٹس کہتے تھے، یا پھر اگر ضروری ہے کہ ابن داؤد ہونے کے لیے اس کو بایولوجیکل سن ہونا ضروری ہے، تو پھر ورجنل جو برتھ کا جو پروفیسی تھی اس کا کیا کہتے ہیں؟ عیسائی نبی کے صحیفے میں واضح طور پر یہ بات لکھی، اگرچہ کوئی اس کو مانتا ہے یا نہ مانتا ہے، مانے نہیں مانتا نہ مانے، لیکن نشان یہی تھا کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی۔ بحث ہے اس پہ بہت زیادہ، لیکن یہ حوالہ یہ بتا دیتا ہے کہ اس میں نشان کیا ہے۔ دیکھو خدا تمہیں ایک نشان دے گا، ایک علامہ حاملہ ہوگی، جس کے لیے ہمارے پاس سپٹجنٹ میں جو ورڈ ہے وہ نیناس نہیں ہے، وہ پارتھینوس۔ پارتھینوس کا مطلب ہے اسپینسٹر۔ علامہ ضروری نہیں ہے کہ شادی شدہ ہی ہو، یعنی وہ لڑکی جو شادی کے قابل علامہ کہلاتی۔ ربکا کے لیے لکھا ہے وہ لڑکی مرد سے ناواقف، اس کو علامہ کہا گیا ہے، تو وہ مرد سے ناواقف تھی۔ یہ بحث ہی عجیب و غریب۔ تو جسم کے اعتبار سے اب یسوع مسیح اگر گاڈ ہے، یسوع مسیح اگر خدا ہے، تو خدا تو پیدا نہیں ہوتا، یسوع مسیح پیدا ہو۔ ہاں یسوع مسیح خدا ہے، لیکن وہ خدا ہوتے ہوئے انسان بھی ہے، اور یہاں پر جو لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے اعتبار، جسم کا اعتبار، اور یہ جو اعتبار ہے یہ انسانی ذات کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، روحیت کی خصوصیات فرق ہے، جسم کی خصوصیات فرق ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں متحد ہیں اس لیے جسم کو اور روح کو ہم اس کی خصوصیات کو مکس نہیں کرتے، جسم کی خصوصیات کو جسم سے اور روح کی خصوصیات کو روح سے ہی وابستہ کرتے ہوئے ایک شخصیت سے ہم اس میں امتیاز کرتے ہوئے ایک شخصیت سے منسوب کرتے، لیکن ان صفات کو مکس نہیں کرتے، اور نہ ہم روحیت کو جسمیت سے الگ کرتے ہیں، کیونکہ اگر روحیت جسمیت سے الگ ہو جائے تو موت واقع ہو جائے گی۔ روح اور جسم کا اتحاد ہے، یونین ہے۔ اسی طرح الوہیت اور ہیومینٹی کا، ڈیوینٹی کا اور ہیومینٹی کا یونین ہے، اس میں خدا خدا ہی رہتا ہے، انسان انسان خدا بدل کر انسان نہیں بنتا، نہ انسان بدل کر خدا بنتا۔ خدا
رہتے ہوئے وہ انسانیت کو قبول کرتا ہے. اب وہ جو متجسد کلمہ ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے، جو جسم کے اعتبار اور یعنی انسانی ذات کا اعتبار بھی رکھتا ہے اور الہی ذات کا اعتبار بھی، اور الہی ہونے کے اعتبار سے مکمل ہے اور انسان ہونے کے اعتبار سے بھی مکمل. انسانی شخصیت کو تو نہیں اختیار کیا، یہ تو نہیں ہم کہتے کہ اس نے انسانی شخصیت کو اختیار کیا کہ کوئی انسان تھا تو اس میں داخل ہو گیا، نہیں. انسانی ذات مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں خلق ہوئی ہے. لکھا ہے کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح اس کی قدرت سے ہے. اور جو گریک میں ہے وہ یہ ہے کہ کنسیوڈ بائی ہولی اسپرٹ ہے. جو لفظ وہاں پر آیا ہے اس لفظ کا جو اس کی جو آگے ہم تفسیر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی ذات مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں خلق ہوئی ہے. خدا تو خلق نہیں ہوا ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے خلق نہیں ہو سکتا. انسانی ذات کو اختیار کیا ہے، انسانی ذات کے ساتھ وہ متحد ہوا ہے. یعنی جو پہلے صرف خدا تھا انسانی ذات کو قبول کرنے کے بعد پھر وہ خدا بھی ہو گیا. پیدا ہونے والی جو پیدا ہوا ہے یسوع ہے بحیثیت انسان، جسم کے اعتبار سے، الہی ذات کے اعتبار سے نہیں، جسم کے اعتبار سے وہ پیدا ہو. یعنی پیدائش اور موت جو ہے یہ جب تک ہم اس کی خدائی کے ساتھ ہم اس کو نہیں جوڑ سکتے، کوئی جڑتی نہیں ہے. یہ اعتبار اس کی انسانیت کا ہے، کیونکہ موت جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جب آپ کی روح، انسانی روح بدن سے جدا ہوتی ہے پھر ڈیتھ واقعہ ہوتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو خدا نے بدن پہن لیا تو پھر پیدا بھی خدا ہوگا، جو مرے گا وہ بھی خدا، جو پیدا ہو مرے وہ خدا ہی ہو، وہ خدا ہی رہتا ہے. ایک بڑی ایک متوازن جو ایک تشریح جو چیلسیڈونین کاؤنسل میں بیان کی گئی ہے 451 عیسوی، بڑی خوبصورت تشریح ہے جس کو سیکھنے. اچھا یہ نہیں کہ صرف یہ پولس رسول کہہ رہا ہے، پطرس رسول بھی یہ استعمال کرتا ہے، یہ کلیہ استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا ہے. ٹھیک ہے، موت جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ جسم کے، انسانی ذات کے اعتبار سے. انسانی ذات کے اعتبار سے اس کی موت. اور پیدا جو ہو رہا ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ کیا اعتبار ہے؟ جسم کا اعتبار کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ داؤد سے. اچھا خوبصورت بات یہ ہے ابن داؤد اور خداوند داؤد ہونے کے حوالے سے مسیح کہہ رہے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ مسیح کس کا بیٹا ہے؟ تو یہ بات تو ٹرو ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے. لیکن ایک اور ایسپیکٹ ہے مسیح کا، اور وہ اس کا ڈیوائن ایسپیکٹ تھا، اس کی شخصیت کا، اس کی ہستی کا، اور وہ تھا کہ وہ خداوند داؤد بھی ہے، کیونکہ وہ بیک وقت خدا اور انسان ہے. مسیح کی جو ہیومینٹی اور ڈیوینٹی کی جو بات کی گئی ہے، وہ ڈوئل نیچر کی جو بات کی گئی ہے، خود کرائسٹ نے اس کو واضح کیا ہے، پھر خطوط نے اس کو واضح کیا ہے. پھر آگے جو ہمیں تقریباً کوئی 7ویں صدی تک، 6ویں صدی، 7ویں صدی تک جو ایک بحث نظر آتی ہے وہ مسیح کی ڈوئل نیچر پہ ہمیں نظر آتی ہے، جس پر بہت زیادہ بحث ہوئی اور بالآخر چیلسیڈونین کاؤنسل 451 عیسوی میں اس بات پر مہر ہوئی کہ وہ سنگل پرسنالٹی ہے with ڈوئل نیچر. تو اس کا جو پیدا ہونے کا اعتبار ہے، ابن داؤد ہونے کا جو اعتبار ہے وہ انسانی ذات کے اعتبار سے، کیونکہ خدائی اعتبار سے وہ ابن داؤد تو نہیں ہو سکتا. ہاں خدائی اعتبار سے وہ ابن خدا ہے. تو جس اعتبار سے وہ ابن خدا ہے اس اعتبار سے وہ ابن داؤد نہیں ہے، اور جس اعتبار سے وہ ابن داؤد ہے اس اعتبار سے وہ ابن خدا نہیں، اور نہ ابن خدا ہونے کے اعتبار سے وہ ابن داؤد. ابن داؤد اس کی ہیومینٹی کے اعتبار سے، ابن خدا ہونا اس کا ڈیوینٹی کے اعتبار سے. اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزن سے خدا کا بیٹا ہے. پیدا ہوا تو اسی وقت فرشتے نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. بوقت بپتسمہ کہا گیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں.
یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے بعد وہ بیٹا ٹھہرا ہے. بھائی وہ قیامت کے بعد بیٹا ٹھہرا ہے یا قیامت سے پہلے وہ بیٹا تھا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بوقت بپتسمہ اس کو بیٹے ہونے کا اعزاز ملا. تو اس سے پہلے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ازل سے خدا کا بیٹا، وہ کیا ہے؟ فرشتے سے ہی چلے شروع کر دیتے، وہ تو اگلی بات ہے نا. بپتسمے سے پہلے تو فرشتے نے کہا تھا نا کہ اس کا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اب وہ بیٹا کب سے ہے؟ وہ ازل سے ہے، ازل سے خدا کا بیٹا ہے. فرشتے نے کہا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. پھر بوقت بپتسمہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا. تو پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ تھا خدا کے بیٹے ہونے کا، جو دعویٰ تھا، وہ پایا تعمیل، پایا ثبوت کو کب پہنچا؟ جب وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی قیامت نہیں ہے مسیح کی، تو پھر مسیح کی ساری حیثیات پر، مسیح کے سارے اقوال پر، مسیح کے سارے معجزات پر پانی پڑ جاتا ہے، جھوٹا ثابت ہو، سب کچھ جھوٹ ثابت ہوگا. کچھ بھی ثبوت میں پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا ہے جب تک مسیح مردوں میں سے زندہ ہو نہیں رہا. تو زندہ، اگر وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا دعویٰ تھا، وہ دعویٰ پایا ثبوت کو پہنچ گیا. بیٹا وہ ہے لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ثابت ہو گیا. پھر آپ پڑھ رہے ہیں نا، اعمال کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں کہ اسے مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا. کیا پہلے مسیح یا پہلے خداوند نہیں تھا؟ ہاں، ثابت ہو گیا کہ وہ مسیح بھی ہے، خداوند بھی ہے. کب ثابت ہوا؟ جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا. اب ریزریکشن آف کرائسٹ جو ہے وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے اس چیریٹی میں، آپ اندازہ لگائیں. ابھی ہم نے سنشپ کے حوالے سے، ہیومینٹی کے حوالے سے، کرائسٹ کی جو ابھی دیکھیں آغاز میں ہی وہ بہت بڑے بڑے نقطے جو ہے وہ چھیڑ دیے، شروع میں ہی چھیڑ دیا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہے. اور کیا یہ پولس رسول کا کہنا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے؟ نہیں. متی اس کو بیان کرتا ہے وہ ابن داؤد ہے، اور پھر لوگ اس کو کہتے تھے کہ ابن داؤد کو ہوشن. اور مسیح کے ابن داؤد ہونے کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ایک اور ایسپیکٹ ہے ابن داؤد کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ لارڈ آف ڈیوڈ بھی ہے، سن آف ڈیوڈ بھی ہے، لارڈ آف ڈیوڈ بھی ہے. جس کے لیے حوالہ مسیح نے کہاں سے اٹھایا ہے؟ زبور نمبر 110 سے. خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میری دانی طرف. یہ جو چیزیں انٹرنیٹ ہی بند ہو، انٹرنیٹ بند